أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات. ایک اور بلند صلوات ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نشان 39. اللہ اس گھرانے کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. عظمتیں اس گھرانے کی اتنی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے لا تحصوہا کہہ کر کہ تم گن نہیں سکتے، کیونکہ اس کی جتنی نعمتیں ہیں وہ صحیح مصداق فضائل اہل بیت کا رکھتی ہیں. یعنی فضائل اہل بیت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتیں لا تحصوہا، انہیں گن نہیں سکتے. لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب. سرکار فرما رہے ہیں اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی یعنی سمندر روشنائی بن جائے اور جن حساب کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھے ما احسو فضائل علی بن ابی طالب. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. فضائل مولا علی، فضائل اہل بیت کو شمارش میں نہیں لایا جا سکتا. پھر ایک اور بات بھی ہے، جو فضائل ہم تک پہنچے اور ہم کتابوں سے پڑھ کر بیان کرنے کی کوشش کریں، وہ فضائل بھی اس کا ظاہر ہے، فضائل کا ظاہر ہے. فضائل کے باطن کے لیے تو ایک شخص مولا حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا آپ مجھے اپنی معرفت کروائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم متحمل نہیں ہو، تم ہمارے فضائل کی حقیقت کو جان سکو. اصرار بڑھا تو حضرت نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر، دونوں اس کا چہرہ حضرت کے چہرے کے سامنے، دونوں بازوؤں کو
تھام کر کچھ دیر کے لیے حضرت نے اس سے کچھ کہا تو وہ مولا سے اپنے آپ کو دور ہٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا سینہ سنگینی سے پھٹنے کو ہے. اور لمحے میں اتفاق سے آج اس روایت پر دوبارہ میری نگاہ گئی، میں نے دوبارہ اس کی زیارت کی، کہتے ایک لمحے میں اس کے بال سفید ہو گئے. حضرت فرمایا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہماری کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے. کنہ معرفت تک پہنچنے کے لیے نبی مرسل ہونا چاہیے یا ملک مقرب ہونا چاہیے. ہماری حقیقت کی گہرائی تک اترنے کے لیے آمادگی چاہیے. بہت سارے پہلو ہیں. ہماری مصیبت ہی کہیے اسے کہ ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم مائک پر بات کر رہے ہوتے ہیں، مجمع عمومی ہوتا ہے، مجلس عام ہوتی ہے، دروازے پہ ہمارے بھائیوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا کہ وہ چیک کرے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی شناختی کارڈ تو دیکھا نہیں جا رہا کہ وہ نہیں آئیں گے اور وہ نہیں آئیں گے. اور پھر ظاہر ہے جب سب کو آنا ہے تو پھر ایک بندہ بھی اگر کوئی ایسی بات کہے کہ جی یہ کیسے، یہ کیوں، یہ نہیں مانتے ہم، تو یہ جہاں پڑھنے والے کے بارے میں کچھ ہوگا وہاں جس کی عظمت بیان ہو رہی ہے وہ بھی ہماری طرف مڑ کر دیکھیں گے کہ تم نے بتایا کیوں تھا انہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا درد ہے. اور پھر ہمارے یہاں ماحول کچھ اس انداز کا ہے کہ فضائل کے باب میں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کا مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا، حتیٰ میرے قبیلے کے لوگ، وہ پھر ہم سے ہی کہتے ہیں کہ جی ہے صحیح مولانا، وہ کہتے ہیں جی کہاں سے لے آئے. اب جب انہیں کتاب دکھائی جائے، اب جب انہیں حوالہ دیا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا کتاب تو مل گئی. اب وہ تو پہلے تو تسلی یہی نہیں ہوتی ہے ان کو کتاب میں بھی ہے، کتاب مل گئی. اب پھر کتاب مل جاتی ہے تو پھر اس کے راویوں کی پرکھ شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ راویاں بھی ان کے صحیح مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بیان نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مشکل ہے. فضائل اہل بیت کے باب میں اگر تقسیم کریں ہم فضائل اہل بیت کے موضوعات کو تو یقیناً آپ یقین جانیے کہ ہم سنگین مسائل کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. اول تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ، میں کون سا زیادہ بقول کسی کے خود بڑا چیمپئن نہیں ہوں، مجھے خود نہیں پتہ. لیکن جو پتہ ہے، جو پتہ کر سکتے ہیں، جو دل کرتا ہے کہ بیان کر دیا جائے، اسے بھی بیان کرتے ہوئے 50 دھڑکنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا پہلے والے کیوں کر جاتے تھے؟ ہمارے بزرگ کیوں ایسے فضائل، گہرے فضائل، ان کا علمی معیار، ان کی فضائل کا بیان زیادہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں. میڈیا بھی جس انداز کا تھا کہ معلوم ابو علی کیسٹ ہے اور پھر وہ وہاں سے وہاں تک منتقل ہونے میں 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، اور پھر اس وقت تک اگر کوئی چیز رکوانی ہے تو رکوائی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں صاحب یہ عام نہیں ہونی چاہیے. نسبتاً آسان تھا کام. اب تو بہت مشکل ہو گیا کام. کلاس بنا کر مجلسیں کرنا یہ مفاد مکتب اور مفاد مذہب میں نہیں ہے. کلاس بنا کر مجلسیں کرنا یہ مفاد مذہب میں نہیں ہے. مذہب کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ ہم کلاسیں بنا دیں کہ وہ بس وہ آئیں گے تو یہ بات ہوگی، وہ نہیں آئیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی. تو ایک عجیب قسم کا دور کو شروع ہوا ہے. پھر بھی بہرحال اسی دور کے ساتھ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا تو انداز یہ ہے کہ ہم زمانے سے اثر نہیں لیتے، زمانے کو متاثر کرتے ہیں. کیونکہ جس امام معصوم کی شہادت کی شب ہے، ان کی زندگی کا ایک روشن پہلو، ایک واضح امامت کا عنوان آپ کی امامت میں وہ یہی ہے کہ آپ نے زمانے سے اثر نہیں لیا. ہر امام نے ایسے ہی کیا، لیکن امام کا زمانہ سارے زمانوں سے مشکل زمانہ تھا. امام سجاد کا زمانہ تمام زمانوں سے مشکل زمانہ تھا. اگر مولا علی کے زمانے میں ایک جناب زہرا کے ساتھ ظلم تھا تو یہاں ثانی زہرا بھی ہیں، یہاں امام حسین کی زوجہ بھی ہیں، یہاں امام حسن کی زوجہ بھی ہیں. یعنی اس وقت ایک بی بی کے ساتھ سامنا تھا مخالفوں کا،
امام زین العابدین کے زمانے میں تو ایک بیوی سے کہیں زیادہ تعداد ہے بیویوں کی کہ جن کو امام کو سنبھالنا ہے، جن کی ذمہ داری امامت میں امام کی آتی ہے۔ پھر اتنا بڑا واقعہ گزر چکا ہے کربلا معلیٰ میں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے اپنی زندگی میں 3 طریقوں کو اپنایا، 3 روشوں کو امام نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ وہی پیغام ہم آپ کو بھی ہے کہ ہم مبلغوں کو، آپ ہم سب کو، کہ تم اپنے زمانے زیرکی، ہوشیاری، سمجھداری سے کام لو، اور اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ اصول اور کچھ روش مقرر کرو۔ روشوں کو مقرر کر کر نظریے سے تو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، نظریے سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اپنے اصولوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اصولوں پر قائم رہتے ہوئے، نظریے پر قائم رہتے ہوئے کچھ روش ایسی اپنی مقرر کرو کہ تمہیں نقصان بھی کم سے کم ہو اور تمہارا نظریہ بھی محفوظ رہ جائے۔ یہ ہنرمندی سکھانے والے کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی وہ ایک جوان کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ جی بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ آپ بھی اس کے ساتھ سب دہرا سکتے ہیں، یہ شیعہ ہو رہے ہیں۔ آپ سے آپ کا مجھے پتا ہے کہ میں بھرتی نہیں کرتا ہوں۔ جب کوئی آتا ہے نا کہ جی میں اچھا اعتراض کیا ایک صاحب نے کہ جی شہنشاہ حسین نقوی کی مجلسوں میں لوگ شیعہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو بھائی تم نے گالیاں بھی تو اسی کو دی تھی، تو لوگوں کی توجہ ہو گئی ہے کہ ذرا اس سے جا کے ملتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سو کو قدر نہیں ہوگی، مگر دشمن جانتا ہے کہ دشمن کا دشمن کون ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ابھی میں ان سے ذکر دہروا رہا ہوں، یہ ذکر ہے جو ہم اذانوں میں، اقامت میں روزانہ 5 مرتبہ کہتے ہیں، تو کوئی ضرور پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ سب بھی دہرائیں، ذکر ہے، ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مل کر پڑھیں گے بھی۔ لا الہ الا اللہ، اور اونچی آواز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی مکرم کے بعد پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ تو بیٹھو، ابھی کا بات کہاں پوری ہوئی ابھی؟
میں ایام غیبت امام مہدی میں ان کے انتظار کو افضل ترین عبادت جانتا ہوں۔ غیبت امام میں دین سمجھنے کا ذریعہ علماء اور فقہاء امامیہ کو مانتا ہوں۔ ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، خاص طور پر اہل سنت سے نفرت نہیں کروں گا۔ اللہ ان دعاؤں کو اور ان پیمان اور عہد اور حلف ناموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس جوان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے مکتب اہل بیت ارادہ کیا ہے کہ فقہ امام جعفر صادق پر عمل کریں، اور یہ نام فراز آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ یہ جب امام بارگاہ بنے تھے تو بہت بڑے بڑے بنے تھے، اب یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، علی والوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو روکیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ انہی کے ہاں کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ کام اللہ مولا کے لیے بھی چھوڑ دیجئے سمجھنے کے لیے، سارے کام آپ ہی کو سمجھ میں آئیں گے کیا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ میں نے جواب دیا ان مخالفوں کو جو اس طرح کے کبھی کبھی سوچتے ہیں۔ ہمیں تو لالچ مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنے روزمرہ کی زندگی میں اہل بیت کی روش کو، اہل بیت کی سیرت کو اگر اولویت دینا چاہتا ہے، اہل بیت کی سیرت کو اگر اپنانا چاہتا ہے، تو یہ اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ 3 طرح کے کام میرے مولا صاحب نے اس زمانے میں اپنائے، جس سے امامت تربیت کس چیز کی کہ جب یہ ہمارے مطابق کے ذریعے سے اپنی قوم اور اپنے صحیفہ سجادیہ میں، پھر 7 دعائیں ضمیمے کے طور پر، وہ ساری دعائیں آپ ذرا دیکھیں تو ان دعاؤں کے اندر سارا جو توجہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ عقیدہ توحید کو بہتر کیا جائے۔ عنوان مختلف ہیں، مسائل مختلف ہیں، لیکن محور اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک یہ طریقہ آپ نے اپنایا، اور اس کے اندر بڑے حسین پہلو ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی مارکۃ العرا دعا ہے، دعائے عرفہ مارکۃ العرا دعا ہے، جن پہ ہم اگر شرح کریں اس کی تو ایک معارف اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے۔ دوسرا طریقہ جو حضرت نے اپنایا وہ یہ کہ یعنی توحید کے بارے میں ایک بہت بڑا رخنہ اور رکاوٹ تھی، جو اس ذریعے سے حضرت نے اس کا حل نکالا، اس کا حل دیا۔ دوسرا مسئلہ نبی مکرم کی احادیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، یعنی اگر کوئی نبی کی حدیث کو بیان کر دیتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ نبی مکرم کی حدیث پر پابندی نہیں تھی، در حقیقت علم کا ایک ذخیرہ تھا، علم کا ایک سمندر تھا جسے لوگوں نے بند کرنا چاہا، لیکن دنیا حدیث پر پابندی لگاتی نظر آتی تھی، اور امام سجاد کے گھر میں کثرت سے غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر رکھا جاتا تھا، اور غلاموں اور کنیزوں کو محدث بنا کر بہانے پر آزاد کر دیا جاتا۔ بھائی مسجد میں تم حدیث بیان کرنے پر پابندی لگاؤ گے نا، کہ کوئی مجمع میں اور مسجد میں حدیث بیان نہ کرے،
اب میں یہاں زیادہ کیا کہوں کہ جو آج حدیث کے نام پر جماعتیں اور ادارے بناتے ہیں، کم سے کم وہ بھی تو جواب دینا کہ 80 سال تک حدیث بولنے پر کس نے پابندی لگائی تھی؟ اور 80 سال کوئی کم بات ہوتی ہے؟ ایک بچہ پیدا ہو کر 80 سال کی عمر میں ذرا اپنے بزرگوں کے دیکھیے کہ وہ کتنا دورانیہ گزرتا ہے 80 سال کا. جی 80 سال تک کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. اب جنہیں حدیثیں پتہ تھیں وہ ضعیف ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، چھپ چھپ کر اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں. تو تعداد حدیثوں کی جو آج ہمارے پاس ہے اس سے 10 برابر زیادہ ہوتی، لیکن ان حدیثوں کو نسیان اور بھول کے سپرد کر دیا گیا، اور لوگ بھول گئے کیونکہ بیان کرنے پہ پابندی ہے. کثرت سے بیان ہوگی تو یاد رہے گی نا، بیان ہی نہیں ہو رہی تو یاد کیسے رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑی دشمنی تھی نبی مکرم کی زبان مبارک سے جاری ہونے معارف کی حوالے سے. وہ جو علم نبی کی زبان سے جاری ہوا اس کے ساتھ ایک دشمنی تھی. حدیث بیان نہیں ہو سکتی. امام نسائی میرے بھائیوں کے 6 فقہا میں سے ایک ہیں، جی سیاہ ستہ کے فقہا میں سے ایک ہیں. انہوں نے حدیث بیان کی تھی مسجد میں، انہیں اتنے کوڑے مارے، اتنا انہیں مارا، زد و کوب کیا کہ وہ چند دنوں میں ہی ان زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. اور وہ کیا تھا؟ وہ نہیں باز آ رہے تھے، نہیں رک رہے تھے کہ نہیں میں تو نبی کی حدیث کو نقل کروں گا. مگر کتنے لوگوں میں اتنی ہمت تھی جو شہادت قبول کرتے، جان سے ہاتھ دھوتے اور حدیث کو بیان کرتے. لیکن یہ سب ایسے حالات کا سامنا کر رہے تھے. اور امام سجاد نے غلاموں، اب امام کے گھر میں اگر 80 کنیزیں ہوں، جی 100 غلام ہوں، اور کپڑے اپنے امام سیدھے کرتے ہوں، بستر اپنا خود سیدھا کرتے ہوں، کھانا اپنا خود بناتے ہوں، تو اتنے غلاموں اور کنیزوں کا مطلب کیا تھا؟ مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنی خدمت کروانی ہے. مطلب تو یہ تھا کہ تم غلام اور کنیز کے طور پر آئے ہو، مبلغ بن کے واپس جاؤ. اور پھر وہ لوگ ہر مختلف علاقے کے اندر جا کے رہتے تھے. تو حضرت کو پتا ہوتا تھا کہ ہماری جانب سے سیکھی ہوئے اور پڑھے ہوئے لوگ کون کون سے علاقوں کے اندر آباد ہیں. اور پھر جب کبھی اس علاقے کا کوئی بندہ آتا تھا کوئی مسئلہ لے کر، تو حضرت اس کو جواب تو دیتے تھے دروازے پر آیا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تمہارے علاقے میں فلاں صاحب جو رہتے ہیں، آئندہ ضرورت پڑے تو ان سے رجوع کرنا. اس طرح حضرت نے دوسری روش یہ اپنائی. اور تیسری روش عزیزو، مرکز سے جڑے رہو، کہیں بھول نہ جاؤ کہ تم کس کے ہو، کہیں فراموش نہ کر دو کہ تمہارا تعلق کن سے ہے. اس مرکز سے مضبوطی کے ساتھ تعلق کو عزاداری کہتے ہیں. یہ امام سجاد کی سیرت کا تیسرا عنوان تھا. ہم تو ہفتے میں اور 6 دن میں اور مہینے میں مجلس میں کہیں شرکت کر رہے ہوتے ہیں نا. امام سجاد کے گھر میں روزانہ کئی بار مجلس عزا منعقد ہوتی ہے. کبھی ایک جانب بیویاں جمع بیٹھی ہیں اور ایک کنیز سنا رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، اور ساری بیویاں گریہ کر رہی ہیں. دوسری طرف دیکھیں تو چند غلام جمع ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کربلا میں علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا. امام مسلسل آپ بلا مقایسہ عاشور کے دن اور کبھی چہلم کے دن، کبھی کبھی ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، خاص شہادت کے دن کبھی کبھی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنسوؤں کا جریان ہو جاتا ہے. یعنی مجلس ختم ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا مگر آنسو نہیں روک رہے. کبھی کبھی ہماری آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مجلس میں سے تو آئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا مگر آنکھوں سے پانی جاری ہے. اسے کہتے ہیں جریان آنسوؤں کا جریان. اب آنسو بہتے رہیں گے، چاہے میرا ذہن وہاں نہیں ہے مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. جو صبح سے شام تک 10 دفعہ حسین پہ روتا ہو تو کوئی تعجب کی بات ہے کہ ان کی آنکھ سے خون آتا ہو.
جو چند گھنٹے مسلسل روتا ہے نا اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شب شہادت کی مجلس ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، آج زیادہ دورانیہ ویسے بھی پرسے کا دورانیہ رہے. میرے مولا کے سامنے جب پانی آتا تھا، جب کبھی کوئی پانی لا کے رکھتا تھا تو پہلے گریا کرتے تھے، پھر ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے، اور ایک ایک گھونٹ لیتے تھے مگر دریا دریا آنسوؤں کے ساتھ. اور اگر کوئی کہہ دیتا تو فرماتے یہی پانی ہے جس کی خاطر میرے بابا نے سوال کیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں. پانی کو دیکھ کر کھانا آ جاتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر گریا کرتے تھے. کبھی کسی بازار سے گزرے اور قصاب جانور ذبح کر رہا ہو تو حضرت کو دیکھ کر وہ رک جاتا تھا کہ حضرت اس سے دکھی ہوں گے. ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا، گوشت کے بکھڑے ہوئے ٹکڑے دیکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت ابراہیم کے ہم منت مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ نے فرمایا اس چلا دو. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. سنیں گے علی جیسا غیرت مند امام ایک اجنبی یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے گھر کے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. مولا نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب کبھی کہتے مولا کھانا کھا لیں تو فرماتے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا. علی ایک اجنبی اور جملے کو محسوس کریں گے تو آپ مدینہ جائیں گے. جو علی ایک اجنبی. دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے. تھکے نہیں. دروازے کے عقب میں تو جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گیا ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی. اس واقعے کے کچھ دن کے بعد دربار میں ایک جگہ پر جہاں ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا، حکومت ہی لوگ ٹیکس جمع کرا رہے تھے، اپنی رسید لے رہے تھے. جیسے ہی یہ شخص خنفذ جس نے لات ماری تھی یہ اس کے قریب آیا نا، یہ پیسے دینے لگا تو سنیں گے مولا زارو قطار رونے لگے. مولا علی زارو قطار رونے لگے. برابر میں بیٹھے ہوئے ایک چاہنے والے نے پوچھا، فرمایا تمہیں پتا ہے اسے ٹیکس کیوں معاف کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے اس سے یہ مالیات کیوں معاف کی ہیں؟ اس سے یہ ٹیکس اس لیے اس نے سیدہ کے دروازے پہ لات ماری انعام کے طور پر دیا گیا ہے. سخت جملے. بھائی اگر میرے اشارے جا رہے ہو تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلیں. سیدہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا جو اپنے بابا سے کچھ نہ مانگے. تمہیں بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا. یہ جناب زہرا کا امتحان ہے. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام حسین کہ یہ آنے والا جو بچہ ہے، ایک دن تو جناب زہرا نے فرمایا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے.
یہ مجھے یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں بھوکا ہوں، بابا یہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ محرم نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ زہرا آ جائے، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا، اور جب امام حسین پینے لگے تو فرمایا حسین یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور پھر جب پوچھنے پر فرمایا کہ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میرا حسین پیاس کی وجہ سے روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آج یہ مجلس ہی ایسی ہے، یہ مجلس ہی ایسی ہے۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، امام سجاد کا بدن نازک بہت تھا، نرم نرم ہاتھ، نرم نرم پیر، بدن مبارک نرم۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو امام کو بخار ہو جاتا تھا، اور سب بنی ہاشم کو پتا ہوتا تھا کہ زین العابدین اس وقت تب کی کیفیت میں ہے۔ کئی روایتیں ہیں کہ امام حسین سفر سے لوٹے ہوئے امام سجاد کے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹا تمہیں تب ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے؟ کہ بابا سفروں میں مجھے ایسا ہو جاتا ہے، سفروں کی وجہ سے مجھے ایسا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ نرم نرم، پیر نرم نرم، جس کا بدن ایسا ہو ان میں بیڑیاں پڑیں گی، اس کے گلے میں توق ڈلے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلیں گی۔ اجرکم اللہ، وہ کربلا سے کوفے تک پیدل چلے گا، وہ شام کی راہوں میں پیدل چلے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں 2 دن سے سوچ رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی پڑھنے کی، آج بھی میری ہمت نہیں ہے، مگر جب میں خود اس روایت پر سوچتا ہوں تو میرا حال غیر ہوتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب رباب کم بولتی تھی، جناب رباب کے مزاج میں بولنا نہیں تھا، سے کم گو تھی جناب رباب، کم گو تھی، کم بولتی تھی جناب رباب۔ اور اگر کبھی جناب رباب سے کوئی اپنے گھر خاندان کا فرد بات کر رہا ہوتا تھا تو جناب رباب کیونکہ کم گو تھی اسے حسین پسند کرتے تھے۔ امام حسین کو یہ پسند تھا، یہ ان کی ذاتی صفت امام کو اچھی لگتی تھی، تو جب کبھی کوئی جناب رباب سے بات کرتا تھا تو امام حسین ان کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ اب ہے کوفے کا دربار۔ زید ابن ارقم کہتا ہے کہ عبید اللہ کے سامنے تشت میں حسین کا سر لا کے رکھا گیا، زید ابن ارقم کہتا ہے کہ سر حسین لا کے رکھا گیا، اور اس کا جب رومال ہٹایا گیا تو سب نے دیکھا، اجرکم اللہ، سب نے دیکھا کہ سر حسین تشت میں رکھا ہوا ہے۔ تو عبید اللہ نے بیویوں کو دیکھنا شروع کیا، میں مر جاؤں اس روایت کو ہماری کسی بیوی کی طرف، ہمارے گھر کی عورت کی طرف کوئی اجنبی اگر دیکھے تو ہمارا حال غیر ہو جائے، ہم سے برداشت نہ ہو۔ بیویوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے حسین کی زوجہ رباب کہاں ہے؟ اب سلام ہو امام سجاد پر، درود ہو امام سجاد پر۔ امام سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ جناب رباب کو آواز دے کر کہتا ہے یا رباب راس من ھذا، اے رباب یہ کس کا سر ہے؟
تو جناب رباب کے مزاج میں تو بولنا نہیں تھا. کم بولتی تھی جناب رباب. اور جب بھی کوئی جناب رباب سے زیادہ بات کرتا تھا تو امام حسین ان کی طرف سے بولتے تھے. اب جب دوبارہ کہا نا اس نے یا رباب راس من ہسا, یہ کس کا سر ہے؟ تو جناب رباب نے ایک مرتبہ سر کو دیکھ کر کہا ہاذا ابی عبداللہ حسین. یہ کہہ کر جناب رباب اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھی, تھکے نہیں. آگے بڑھ کر امام حسین کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا, پیشانی کا بوسہ دیا, اپنے سینے سے کچھ دیر لگایا اور وضعت علی حجرہا, اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا. عبید اللہ کی آواز آئی رباب سے سر حسین واپس لو. یہ منظر امام سجاد دیکھ رہے ہیں, رباب سے سر حسین واپس لو. سنیں گے عزادارو, ایک سپاہی آگے بڑھا جناب رباب سے لینے کے لیے. جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو جناب رباب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. تو پھر 6 تازیانہ بردار ظالم آگے بڑھے اور جناب رباب پر تازیانے برسائے. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے, بی بی کا سر کھل گیا. بدمو تحت قناع الرباب, روایت کہتی ہے بی بی کی ٹھوڈی سے سر کا خون بہ رہا تھا اور امام حسین کا سر یہ ظالم لینے میں کامیاب ہوئے. تو ایک مرتبہ دربار کے ایک کونے سے امام سجاد کی آواز آئی, یہ میری ماں رباب ہے. تازیانہ امام سجاد پہ اٹھایا گیا. سخت جملے ہیں, اللہ کرے میں بیان کر جاؤں. جب بی بی رباب کو وہاں لے جا کر کھڑا کیا گیا جہاں جناب زینب تھی, تو جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ بی بی کے خون بہ رہا ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, پورے چہرے سے خون بہ کر ٹھوڈی کے نیچے سے خون نکل رہا ہے. تو جناب زینب نے فرمایا اے بھابی رباب, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب وہ سر مانگ رہے تھے تو آپ دے دیتے. تو فرمانے لگی اے زینب, میرے سینے میں آگ لگی, میرے سینے میں آگ. اور آگ اس بات کی ہے کہ جب حسین وداع آخر کو آئے, تو میں ساری بیویوں میں حسین کے ساتھ حسین کو ودا کر رہی تھی. مجھے یہ خیال آیا کہ حسین میرا بہت خیال کرتے, حسین کے چھوٹے بچے کی ماں ہوں. میں اپنے خیمے میں چلی گئی کہ حسین وہاں مجھ سے ملنے آئیں گے, مگر حسین چلے گئے. میں نے چاہتے ہوئے حسین کو رخصت نہیں کیا.